سب سے پہلا سبب تو ایمان ہے. ایمان نہیں تو خاتمہ ایمان پہ کیسے ہوگا؟ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے. رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو ایمان کے اوپر پختہ ہو جاؤ. اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول اور آخری رسول ہے. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. قیامت پر حق ہے، اس پر ایمان رکھو. فرشتے پر حق ہے، ان پر ایمان رکھو. سارے انبیاء پر حق ہے، ان پر ایمان رکھو. جو اللہ نے کتابیں نازل کی ساری کتابیں پر حق ہیں، ان پر ایمان رکھو. تقدیر پر ایمان رکھو کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. اگر ایمان کے اوپر تم پکے رہے، رب کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں خاتمہ ایمان پر ہوگا. میرے مرشد کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے، جہاد کے لیے تشریف لے گئے. ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. ایک عربی بکریاں چرانے والا غلام، اس نے نبی پاک کے غلاموں کو دیکھا، بکریاں چھوڑ کر ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا جی ہمارے بادشاہ نہیں، وہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں محمد مصطفیٰ. اچھا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ملاقات ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتی، آپ کا وہ خیمہ تشریف فرمائے. وہ عربی، وہ بکریاں چرانے والا، وہ جناب نبی پاک کے خیمے کے پاس چلا گیا. بیچارہ غریب بندہ تھا، بکریاں چرانے والا تھا. بالکل آپ کے پاس جب گیا تو آپ کی ہیبت اس پر طاری ہو گئی، کپ کپانے لگ گیا، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، میرے اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے بھی میری مدد فرمائی ہے. بڑے بڑے لوگ اپنی جگہ پہ چاہے کتنے بڑے کیوں نہ پہلوان بنتے ہوں، جب میرے نبی کے سامنے آتے تھے آپ کا رعب ان پر طاری ہو جایا کرتا تھا. یہ عربی والی بات ذہن میں رکھنا. نبی پاک کے رعب کی ایک بات سناؤں. ایک رکانہ پہلوان تھا، کشتی کا بڑا دھنی اور بڑا ماہر تھا. اکیلا 10 بندوں کے ساتھ کشتی لڑتا تھا. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. کہا میں تو تب مانوں گا جب میرے ساتھ آپ کشتی لڑے اور مجھ سے کشتی جیت جائے. نبی پاک اللہ کے بندے میں اللہ کا رسول ہوں، میں کشتیاں لڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں. اس نے کہا جی اگر کشتی نہیں لڑتے تو پھر میں آپ کو رسول نہیں مانتا. میں تو اور کام جانتا کوئی نہیں ہوں، کشتی والا کام جانتا ہوں. میرے ساتھ کشتی لڑیں اور مجھے کشتی میں گرا دیں تب میں آپ کو رسول مانوں گا. نبی پاک میں چل ٹھیک ہے کشتی لڑ لیتے ہیں. مکے والے بڑے خوش ہوئے، اب پتہ چلے گا جی رکانہ کے ساتھ کشتی طے ہو گئی اللہ کے نبی کی. 2 جہاں کا سردار ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر ہے، ادھر مقابلے کے اندر وہ پہلوان ہے جو اکیلا 10 بندوں کے ساتھ لڑائی اور کشتی کیا کرتا تھا. لیکن رب نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو جا تو صحیح میرے پاک پیغمبر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کر آئے تھے سب نے شکست کھائی تھی، میرے محمد تیرے مقابلے میں جو آئے گا شکست کھا کر ہی جائے گا. رکانہ پہلوان بھی آ گیا، مکے والے سارے تماشا دیکھنے کے لیے بھی آ گئے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کافر اور مشرک. اللہ کے نبی کے ساتھ جناب آج بڑا عجیب ہونے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر اللہ کا پیارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کی چال چلتے ہوئے گئے. ادھر سے رکانہ دھاڑتا ہوا آیا، چیختا ہوا چلاتا ہوا آیا، للکارتا ہوا آیا. جو ہی میدان کے اندر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھے. اللہ کے نبی نے ایک
ایک ہی ہاتھ کے ساتھ جو پکڑنے کی کوشش کی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پاک پیغمبر میں اللہ آپ کی حفاظت فرماؤں گا، ہر دشمن سے آپ کی حفاظت فرماؤں گا۔ اور حضور نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ رکانہ پر ایسا رعب طاری ہوا، کپ کپانے لگا اور ہمت نہ ہوئی نبی پاک پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ آپ نے ایک ہی ہاتھ میں رکانہ کو پکڑا، رکانہ صاحب کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر، آپ نے یوں گھما کر نیچے پٹخ کر دے مارا۔ آج تک وہ کسی سے گرا نہیں تھا، کبھی اس نے شکست نہیں کھائی تھی کشتی میں، یہ پہلا موقع تھا جب رکانہ گرا، اٹھ کر کے کہنے لگا مجھے تو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا، دوبارہ لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ، دوبارہ جو آیا آپ نے پھر پکڑا، پھر ٹانگیں اوپر سے گھومتی ہوئی نیچے گری، کہنے لگا جی پھر لڑیں گے، آپ نے کہا پھر آ جاؤ۔ تیسری مرتبہ جو آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی ٹانگیں اوپر اٹھی تھی کہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مان گیا یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، مان گیا یہ دنیا کے پہلوانوں کی طاقت نہیں، یہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید اس کے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بڑے بڑے پہلوان آتے تھے، ان پر بھی رعب طاری ہو جاتا تھا۔ آج خیمے کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، اب واپس آئی اس واقعے کی طرف۔ وہ چرواہا بدو بکریاں چھوڑ کر نبی پاک کے سامنے آیا، آپ کا رعب اس پر طاری ہو گیا، کب کبھی اس پر طاری ہو گئی، لیکن رحمت والے نبی کے کیا کہنے، آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، تھپ تھپاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیوں پریشان ہو گئے ہو، کیوں دکھی ہو گئے ہو، کیوں ڈر گئے ہو، میں تو اس آمنہ کا بیٹا ہوں جو روکھی روٹی کھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کہو نا بھائی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا کہوں، تیری محفل میں آیا ہوں، ایسا میرے اوپر رعب طاری ہوا ہے، اپنے آپ سے نکل گیا ہوں، سب کچھ بھول گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کچھ تو کہو نا۔ کہنے لگا جی پہلی بات تو یہ کہتا ہوں میرا رنگ بڑا کالا سیاہ ہے اور آپ کو اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے۔ نبی پاک مسکرائے، ارے کیوں نہ حسین بنایا ہو، ایسا حسین تو اور دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی بلا کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ حسان بولے، نبی پاک کے شاعر بولے اور کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے آمنہ کے لال، جب سے یہ میری آنکھیں میرے چہرے پر فٹ ہوئی ہیں اور میں نے ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا شروع کیا ہے، میں نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہے، محمد جیسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اجمل منک لم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر حسین بھلا میری آنکھیں کیسے اور کہاں سے دیکھتی، کسی مائی نے آج تک آپ سے بڑھ کر حسین جنائی کوئی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے اتنا پاک بنایا ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جب رب آپ کو بنا رہا تھا آپ سے پوچھ پوچھ کر بنا رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے فرمایا لوامی زلیخہ لو رأینا جبینہو لاسرنا بالقطع القلوب علی الید۔ مصر کی عورتوں نے اس نے یوسف کو دیکھا، دیکھنے کے بعد انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لو رأینا جبینہو، رب کعبہ کی قسم ہے اگر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ماتھا مبارک دیکھ لیتی، ماتھے کی سلوٹیں دیکھ لیتی، لاسرنا بالقطع القلوب علی الید، پھر انگلیوں کے ٹکڑے نہ کرتی، دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ اے آمنہ کے لال، پہلی بات یہ آپ بڑے حسین ہیں، میں حسین نہیں ہوں۔ عربی نے کہا، نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا اچھا کیا تو چاہتا ہے تیرا رنگ اللہ خوبصورت کر دے؟
تو بھی حسین بننا چاہتا ہے کہ نہیں؟ کہا جی بالکل میں بھی بننا چاہتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ آپ نے قل لا الہ الا اللہ. پھر کہہ رہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول محمد کریم محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کہہ دینا میرے ساتھ آنے والے، میرے پاس آنے والے، لا الہ، آپ بھی کہہ دیں لا الہ الا اللہ. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بستا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو دی لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. راہ وفا میں پڑھتا جا، قرب کی زینے چڑھتا جا اور شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تو بھی چاہتا ہے خوبصورت ہو جا، ایمان قبول کر لے، تیرا رنگ اللہ خوبصورت کر دے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب پوچھنے لگا جی ایمان تو میں نے قبول کر لیا ہے، اب میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جہاد کی صفیں تیار ہیں، دشمن اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، تلوار اٹھا، جو کام میرا ہے اور میرے شاگردوں کا ہے وہی کام تیرا بھی ہے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. تلوار ہاتھ کے اندر لی، بکریاں تو ادھر ہی رہی، نبی پاک کی غلامی میں آیا، سب کچھ بھول بھلا کے چھوڑ دیا، تلوار ہاتھ میں لی، یہ جا اور وہ جا، لڑتا لڑتا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ شہید ہو گیا. جب لاشیں دیکھی گئی، جب شہداء کو اٹھایا گیا، وہ بھی شہداء کے بیچ میں پڑا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی میت کے سرہانے جا کر بیٹھے. توجہ کرنا، صحابہ نے دیکھا آپ مسکرا رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے مسکرانے کی، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یار مسکرا اس لیے رہا ہوں، بڑا تھوڑا وقت ایمان کے اندر گزارا لیکن بڑا اونچے درجے پا گیا ہے. آپ کے اندر آ جائے، آپ کے اندر آ جائے. اچھا اشارے اشارے کر رہے تھے، میں نے کہا بھائی ذکر ہے بس کرو. تو پہلی بات خاتمہ بالخیر کی کیا ہے؟ ایمان. پہلی چیز کیا ہے خاتمہ بالخیر کی؟ بولو ایمان. غور سے بولو ایمان. کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں شارٹ عرض کرتا ہوں. پہلی سبب ایمان پہ خاتمے کا ایمان کی پختگی کی محنت کرنا ہے. ایمان بندہ قبول کرے. اچھا ایمان پختہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت جی سے پوچھیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. تمہیں طریقہ بھی اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں، ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دلوں میں ڈر آ جاتا ہے، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنی. کریں گے سارے انشاءاللہ. رمضان پاک کا مہینہ آ رہا ہے، سبحان اللہ کتنی رحمتوں والا مہینہ. اس میں جناب آپ نفل پڑھے اللہ فرض جتنا ثواب دے گا، اور اس کے اندر ایک فرض پڑھے 70 فرض جتنا رب ثواب دے گا. قرآن کی تلاوت، قرآن کے تلاوت کی طرف خود بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی پڑھیے قرآن پاک کو. اور یہ قرآن کی جشن کا مہینہ ہے، بس رمضان آئے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہوگا انشاءاللہ. پھر دیکھیں خاتمہ ایمان پہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا انشاءاللہ. دوسرا سبب جی ایمان کے اوپر خاتمے کا دوسرا سبب کون سا ہے؟ سننا جی. دوسرا سبب ہے استقامت، ڈٹ جانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ کریم فرماتے ہیں موت کا وقت آئے گا، خاتمے کا وقت آئے گا، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت میرے فرشتے آ کر ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائیں گے. ڈٹ جانا ایمان پہ اللہ میں نصیب فرمائے. ڈٹنا کیسے ہے جی؟ اس پر نبی پاک کے غلام کی مثال جو مولانا فرما رہے تھے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا خوبصورت لوگ تھے وہ جناب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط آیا مدینہ میں. خط لکھنے والا ایک بے ایمان جھوٹا تھا، مسلمہ کذاب. اس بے ایمان نے خط لکھا اور خط میں لکھتا ہے آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اور نعوذ باللہ اس نے کہا میں بھی اللہ کا رسول ہوں. کہو استغفر اللہ. کہنے لگا آدھی زمین پر آپ حکومت کریں، آدھی پر میں حکومت کرتا ہوں، مل جل کر نظام چلاتے ہیں. دنیا کی لالچ تھی، دنیا دار دنیا کی بات ہی کرے گا نا. بھئی اس کو بندہ پوچھے تو رسول ہے یا پٹواری ہے؟ دعوت ہے رسولوں نے کہا ہے، اور زمین کی تقسیم شروع کر دی تو نے. خیر خط نبی پاک کے پاس آیا. آپ تو نہیں کہ آپ حضرات خط آیا، آپ نے فرمایا جواب لکھو جی. جواب لکھوایا گیا. آپ نے جواب میں کیا لکھوایا؟ سننا نبی پاک کا خط. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹارٹ والا کام ٹھیک ہے، خود کہو صلی اللہ. میں ہماری گاڑی تو ہم نے پیچھے روکی، آگے موٹر سائیکل پہ آئے ہمارے بھائی جو لے کر آئے اپنی کام بیٹھے ہیں. میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ تو روانہ آتے ہوں گے، لیکن میں پیچھے بیٹھا ہوں ڈر رہا تھا. سمجھ آئی؟ یہ تو دقت ہے کم اگے میں آتا. میرے خیال میں تھے سارے دقت اسٹارٹ ہے، گڈی بھی اور بندے بھی. اب بغیر نبی پاک کا نام ہے دھکے کے بغیر بولو صلی اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، مکی جوس ہے، جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے گا. او صلی اللہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ الى مسیلمہ الکذاب. آپ نے فرمایا خط اللہ کے سچے رسول کی جانب سے جھوٹے مسلمہ کی طرف ہے. اور خط میں آپ نے لکھا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. بالوقوف آدمی زمین نہ تیری ہے نہ میری ہے، زمین ساری اللہ کی ہے. زمین تقسیم کرنے سچے نبی کی سچی باتیں اور جھوٹے نبی کی جھوٹی باتیں. خط آپ نے لکھا، بند کیا، اوپر آپ نے مہر لگائی اور پھر ارشاد فرمایا میرے صحابہ کون ہے میرا وہ یار جو خط لے جائے جا کر اس جھوٹے بے ایمان کے ہاتھ کے اندر پکڑا کے آئے. حضرت حبیب انصاری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے باہر کھجوریں بیچا کرتے تھے. نبی پاک کا ایک غریب سا غلام تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے یہ سعادت عطا فرمائے، میں یہ خط لے جاتا ہوں. آپ نے فرمایا حبیب تو لے جا، لیکن دینا اس کے ہاتھ کے اندر ہے. کہ یا رسول اللہ زندہ رہا تو ہاتھ کے اندر دوں گا، دوسرے کسی بندے کو نہیں دوں گا. لے کر چلے گیا نبی پاک کا یہ غلام. اب وہاں موقع ہی نہ ملے، وہ بے ایمان ملاقات کا ٹائم ہی نہ دے. اب کسی کو یہ بتائے نہیں کہ میں کون ہوں اور کیوں ملنے آیا ہوں. کوئی بندہ یہ نہ کہے مجھے دے دے میں دے آتا ہوں. نبی پاک کا حکم پورا نہیں ہوگا. یہ ہر ایک کو کہتے بس ملنا ہے ملنا ہے، کوئی کام ہے کوئی کام ہے. کئی دنوں کے بعد ملاقات کا ٹائم ملا. اب مسلمہ کے دربار لگا ہوا ہے، اس کے سارے چمچے اور بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک کا یہ فقیر اور غریب غلام بھی اسی دربار میں چلا جاتا ہے. خط اس کے ہاتھ کے اندر ہے. مسلمہ آگے اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ جا کر سیدھا اس کے پاس گئے اور کہنے لگے مدینہ سے آیا ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں. کیا قسمت لوگوں کی. مدینہ سے آیا ہوں، محمد عربی کا غلام ہوں، آپ کا شاگرد اور طالب علم ہوں. آپ نے یہ خط دے کر بھیجا ہے. وہ بے ایمان تو اس خط کا انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا جلدی دے دو جلدی دے دو، کیا ہے خط کے اندر. جو ہی خط کھولا، اب خط کے اندر لکھا ہوتا جھوٹا مسلمہ بے ایمان. کچھ لعنت پہلے چہرے پر برس رہی تھی، کچھ نبی پاک کا خط پڑھا تو اور برسنا شروع ہو گئی. اب قریب تھا
کہ نبی پاک کے بارے میں کوئی بکواس کرتا، قریب تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں زبان درازی کرتا، نبی پاک کا سچا غلام بھلا کہاں برداشت کرے یہ بات؟ ابھی اس نے نبی پاک کے خلاف کوئی بات کی نہیں، ابھی بولا نہیں، بس بولنے کے لیے منہ توڑ رہا تھا۔ حضرت حبیب انصاری پہلے بول پڑے اور کہنے لگے خبردار، اپنی زبان کو لگام میں رکھنا، نبی پاک کے بارے میں کوئی بکواس نہ کرنا، نبی پاک نے تجھے جھوٹا کہا ہے تو تو جھوٹا ہی تو ہے بے ایمان، اور کیا ہے تجھے؟ جب یہ للکار ماری نا اس فقیر نے، سبحان اللہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اقبال نے کہا تمہیں ایمان والوں کے جذبے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات انہوں نے اونچی بتا دی، اب سب کو پتہ چل گیا کہ خط کے اندر سرکار جی کو جھوٹا بے ایمان لکھا گیا ہے۔ اب جناب اس کا غصہ بہت زیادہ آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ مدینہ سے آیا ہے، چاہے جہاں سے بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے جو میرے دربار میں کھڑا ہو کر مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے؟ پکڑو اس کو۔ پکڑ لیا گیا۔ اب جناب میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، قاصد جو پیغام لے کر جاتے تھے نا، ان کا قتل کرنا کسی قانون میں درست نہیں تھا۔ اب قانون تو یہی تھا کہ ان کو واپس کرتا، لیکن کہنے لگا تو نے چونکہ مجھے دربار میں جھوٹا کہا ہے سب کے سامنے، ایک مرتبہ مجھے سچا کہے تو جا، ورنہ میں تجھے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حضرت حبیب انصاری نے فرمایا ہاں مدینے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ہیں، وہ میرے بارے میں کہا جس کو نبی نے جھوٹا کہا اس کو میں سچا بھلا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو جھوٹا ہی ہے بے ایمان۔ اس نے کہا پکڑو اس کو اور ٹوکا لے کر آؤ۔ ٹوکا لایا گیا اور اس کے انگلیوں کے پوروں پہ مار کے انگلیوں کے پور کاٹ دیے گئے۔ کبھی ناخن کاٹتے ہوئے تھوڑا سا آگے چلا جائے نا ناخن تراش تو پتہ چلتا ہے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ نبی کے غلام کے سارے پور ہی کاٹ دیے گئے اور کتنا درد اور دکھ ہوا ہوگا۔ پھر پوچھنے کا بتا میں سچا ہوں جھوٹا؟ فرمایا جس کو نبی نے جھوٹا کہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ سچا نہیں۔ انہوں نے کہا انگلیاں ساری کاٹ دو۔ پھر انگلیاں کاٹی، پھر پوچھا، پھر جھوٹا کہا ہاتھ کاٹو، کونی سے بازو کاٹو، کندھے سے کاٹو، دوسرا کاٹو، حتیٰ کہ پاؤں کاٹو۔ ایک ایک عضو کے کٹتے وقت وہ پھر کہتا او حبیب اپنی جوانی پر رحم کھا، ایک مرتبہ مجھے سچا کہے تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت حبیب انصاری ہر دفعہ کہتے جس کو نبی نے جھوٹا کہا ہے میں اس کو سچا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ ثانی احمد مختار تو کیا لاؤ گے، اس کے غلاموں کی مثالیں بھی نہیں پاؤ گے۔ اور نبی پاک کا ثانی کوئی کہاں سے لائے گا؟ آپ کے غلاموں جیسا بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہے استقامت، جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن نہ ایمان پر آنچ آئے نہ نبی کے فرمان پر آنچ آئے۔ رب کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اگر خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو ڈٹ جاؤ ایمان کے اوپر، رب وعدہ کرتا ہے موت بھی تمہاری ایمان پر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا ابتدائی دور ہے، حضرت یاسر کا سارا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ حضور وہاں سے گزرے، دیکھا، فرمایا اصبروا علی یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑو، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو دوسرا سبب ہے استقامت۔ دوسرا سبب کون سا ہے جی بولو؟ اسباب تو بہت سارے، ایک اور بتا کے بات ختم کروں۔ تیسرا ہے کہ صداقت، سچ بولنا۔ آج ہمارے معاشرے میں سے جھوٹ نکل جائے نا، خدا کی قسم بیڑا ہی پار ہو جائے۔ ہمارے وہ نبی تھے صلی اللہ، جن کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں 3 کام تو نہیں چھوڑ سکتا، بدکاری نہیں چھوڑ سکتا، شراب خوری نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، یہ 3 کام مجھ سے یہ نہیں چھوٹیں گے، باقی آپ نمازیں پڑھوائیں، روزے رکھیں، سارے کام میں کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں۔ علاج سے پرہیز زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی شوگر کا مریض ہو، وہ گولی بھی کھاتا ہے لیکن جناب ٹھیک